خوبصورت بیانات ہو چکے ہیں. وقت اپنے دامن میں گنجائش نہیں رکھتا، ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے. دو چار گزارشات اس کے بعد ہم محفل کے اختتام کی طرف آئیں گے. ہم نے ناموس رسالت کا تحفظ اور ختم نبوت کا تحفظ کس طرح کرنا ہے، یہ سبق ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. حضرت کون؟ ابو بکر، جو رونق بازار مصطفیٰ بھی ہیں، جو حامل انوار مصطفیٰ بھی ہیں، جو زینت دربار مصطفیٰ بھی ہیں، جو نگہت گلزار مصطفیٰ بھی ہیں، اور جو کشتہ دیدار مصطفیٰ بھی ہیں. بلکہ حق بات اور سب سے بڑی بات کہ آپ ساکن مزار مصطفیٰ ہیں. میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کا سما کا صدیق، کہ بے شک اللہ نے تیرا نام آسمانوں پر صدیق رکھا ہے. سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. آپ کے باپ کا نام ابو قحافہ، یہ قبول اسلام سے پہلے ان کا واقعہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے. آپ کے باپ ابو قحافہ کو ناگوار یہ بات گزری، وہ گھر میں گئے تو باپ نے کریم آقا کی شان میں گستاخی کر دی، نازیبہ کلمات کہہ دیے. اب ابو بکر سے برداشت نہ ہوا، زور سے تھپڑ مارا. باپ بوڑھا زمین پر گر گیا، دھکا دیا اتنے زور سے کہ زمین پر باپ گرا ہے. کریم آقا کے دربار میں حاضر ہو گئے، سارا ماجرا بیان کیا. سرکار نے فرمایا کہ صبر کر جاتے ابو بکر، صبر کر جاتے، برداشت کر جاتے. میری توہین ہوئی تھی، برداشت کر جاتے. گالی دی تھی، صبر کر جاتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضور صبر ہو ہی نہیں سکتا. باپ تھا، بوڑھا تھا، سفید بال تھے داڑھی کے، صبر کر جاتے حضور صبر ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو میں نے تھپڑ مارا ہے، گرایا ہے، اور گرا ہوا چھوڑ کے آ گیا. اگر اللہ کی عزت کی قسم صدیق کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ وہ اس وقت میرے نبی کا دشمن تھا. اس نے میرے نبی کو گالی دی تھی. اور یہ ابو بکر وہ ہے، حضرت سیدہ عائشہ پاک راوی ہیں حدیث پاک کی، صحابہ موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے تو سرکار صحابہ سے مخاطب ہوئے. فرمایا من ارادہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر. تم میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے کہ جنتی شخص کو دیکھے اور جو آگ سے آزاد ہو تو وہ ابو بکر کی چہرے کا دیدار کر لے. اور خطیب بغدادی نے حدیث پاک کو نقل کیا کہ سرکار کی حضرت ابوبکر صدیق کی ایمان کی اولیت کی والی حدیث کا استدلال بھی اسی سے ہوتا ہے، اس روایت سے. اور اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سرکار نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میری بعثت تک جو مجھ پر ایمان لایا اس کا ثواب مجھے پہنچے گا، اور میری بعثت کے بعد قیامت تک جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کا ثواب ابو بکر کو پہنچے گا. اور اتنا ادب سرکار کا. آج تو حضور کی عزت کی بات کرنا بھی جرم ہو گیا ہے، حضور کی ناموس پر پہرا دینا بھی جرم ہو گیا ہے، کریم آقا کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا بھی جرم ہو گیا. اتنا ادب. کریم آقا تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے، وہ مصلی امامت پر موجود ہیں. سرکار حکم فرماتے ہیں کہ ابو بکر نماز مکمل کراؤ، لیکن آپ پیچھے ہٹ گئے. جب نماز ختم ہو چکی، سرکار امامت کرا چکے، تو فرمایا کہ میں نے حکم دیا تھا نماز پڑھا دیتے، یہ حکم تھا. لیکن جب ادب آ گیا تو دیکھیے صدیق کا عمل دیکھیے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ حکم اپنی جگہ، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرأت کہ آپ مسجد میں آئیں اور آپ کی موجودگی میں وہ مصلی امامت پر بیٹھا رہے.
اور یہاں شو جو مچاتے ہیں نا ان کے لیے بھی کہ آپ یہ ابو بکر کرتے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں میں بھی موجود تھا, گھر میں موجود تھا. سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو کہ آئے نماز کی امامت کرائے. علی نے فرمایا میں موجود تھا, مجھے حکم نہیں ہوا, ابو بکر کو بلایا گیا. آپ جب امیر المومنین بنے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ جو تنازع تھا وہ قیامت تک کے لیے ختم کر دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا تو پھر وہ ہمارے دین کا امام بن گیا, تو ہم پھر اس کو اپنی دنیا کا امام کیوں تسلیم نہ کریں؟ یہ کوئی خلافت کا جھگڑا نہیں ہے. آئیے نا علی علی کرنے والے, علی علی کرنے والے, علی علی ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن علی پاک وہ ہے نا. یہاں مجھے وہ حکم ادب کی بات آ رہی تھی کہ جب صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو سرکار نے جب یہ من محمد رسول اللہ یہ کتابت ہو رہی تھی, حضرت علی پاک بھی موجود تھے. سہیل ابن عمر کہتا ہے کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں, جھگڑا ہی اس بات پہ ہے, یہ محمد رسول اللہ مٹا دو. یہ کتابت ہو چکی تھی, حضرت سرکار نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہ میرا نام لکھو, وہ مٹا دو, ابن عبداللہ لکھ دو. تو آگے سے سرکار نے امحو یا علی, علی مٹا دو میرا نام. علی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ سرکار کا حکم تھا کہ مٹا دو نام, علی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا لا امحک ابدا. اس جملے پہ غور کرنا, علی نے کیا جواب دیا؟ علی فرماتے ہیں کہ لا امحک, علی نہیں مٹا سکتا. اپنے ہاتھوں سے لکھا آپ کا نام, علی مٹا دے. ابدا, ابدا سے کیا بتایا علی نے؟ ابدا سے علی نے بتایا بلکہ قیامت تک جو میرا جانشین ہوگا, میری اولاد ہوگی, وہ بھی آپ کی ناموس پر پہرا دیتی رہے گی, آپ کے ختم نبوت کا تحفظ کرتی رہے گی. نہ جیلیں اس کا راستہ روکیں گی, نہ ہتھکڑیاں اس کا راستہ روکیں گی. ابدا, علی فرمایا میرا جانشین وہ ہوگا ہمیشہ کے لیے. ابدا, ابدا, میرا جو جانشین ہوگا, جو میری اولاد ہوگا حقیقی جانشین. سلام تو سب کو ہے, لیکن علی کیا کہہ گیا کہ میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا کہ اپنے ہاتھوں سے نام میں نے لکھا اور میں مٹا دوں, بلکہ میری آنے والی نسل بھی یہ کام نہیں کرے گی. سادات ذرا توجہ کریں علی پاک کے جملے کی طرف. اور دوسرا یہ جی علی علی ہم کرتے ہیں الحمدللہ, ہم علی پاک کو ماننے والے ہیں, کہتے ہیں یہ ابو بکر کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. الحمدللہ ابو بکر کا احترام کس طرح کرنا ہے یہ بھی ہمیں علی پاک نے بتایا ہے. آپ کی خلافت کو بھی اپنا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں بھی علی پاک نے خود دیا ہے, خود اپنا دنیاوی رہنما اور دینی رہنما تسلیم کیا ہے. اور یہ چرسی, بھنگی, پوڈری, نعرہ حیدری, سنو یار نعرہ حیدری ہم بھی لگاتے ہیں, لیکن اپنا عمل تو دیکھو. حیدری کلاس سے محبت کرو. علی پاک نے نماز سے محبت کی, آپ نماز سے محبت کرو. علی پاک کا کیا طرز عمل تھا, اس طرز عمل سے محبت کرو. وقت نہیں ہے, باتیں تو بہت ساری ہیں, تھوڑا سا خوشمندی سے کام لیں. سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں داخل ہونے والے ہم اپنے مریدوں کی سالکین کی عملی تربیت کرتے ہیں. ہم نے جو پیغام خواجگان نقشبند سے سنا اور پڑھا ان کا پیغام, آج کل شعبہ باز بڑے بڑے باز رکھے ہیں, ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ہیں, نماز کوئی نہیں ہے, اور علی علی کر کے پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جی شعبہ باز لوگ پیر بنے بیٹھے ہیں, پتہ ہی نہیں, مسئلہ ہی پتہ نہیں. اگر ان حضرت سے مسئلہ پوچھ لیا جائے, کوئی شرعی مسئلہ, تو خاموش ہو جاتے ہیں. اور لوگوں کی عقیدتوں کے مرکز شہباز طریقہ ساڑھے پیر اٹھ دے پہن, کتنے اٹھ دے پہن. ان جاہل پیروں سے بچو, یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ہم نے اپنے بزرگان دین سے کیا بات سنی, فرمایا کہ رأیت رجلاً یطیر فی الہوا ویمشی علی الماء ویاکل النار.
رأيت رجلا يطير في الهواء ويمشي على الماء ويأكل النار فهو تارك السنة فهو تارك السنة فرماتے ہیں کہ فَضْرِبُوهُ بِالنَّعْلَيْنِ تو کسی ایسے شخص کو دیکھے کہ جو ہوا میں اڑے، جو آگ اندر کرے، آگ نگل لے، اور پھر رہے تو یہ تیرو فی الہوا ویمشی علی الماء پانی پر چلنا شروع کر دے، اور نبی پاک کی سنت کا ظاہراً تارک ہو، وہ پیر نہیں، وہ شعبد آباد ہے۔ فَضْرِبُوهُ بِالنَّعْلَيْنِ جوتا اٹھا کے اسے مار، اپنا جوتا اٹھا اسے مار۔ داڑھی منڈے پیر بنے بیٹھے ہیں، حضور کی سنت کا قتل کرنے والے، یہ فقراء کو بدنام کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کو بدنام کریں، ایسے بدماشوں سے بچو۔ اور یہ ہر طرف یہ حالت بن گئی ہے، دربار پر چندے کے بکس رکھ کر اور وہاں بیٹھ جانا مجاور بٹھا کے، اور پھر یہ سمجھنا ہم گدی نشین ہیں۔ یہ طرز عمل ہے ہی نہیں، یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں، اور نہ اس طرح گدی نشینی ملتی ہے۔ میرے بابا جی سرکار نے نا آپ کے اولاد میں سے آپ نے کسی کے سر پر پگڑی رکھی نہیں، یہ تنازع بنے ہی نہ۔ اگر بیٹا گمراہ ہو تو پھر نہیں پیر، جماعت علی شاہ یہاں آ کے پھر وہ فیض حاصل کر لے گا۔ کیوں یہاں عیدگاہ سے فیض کریں؟ لوگ کہنے کہ چودہ شریف تے فیض وردے پہنے، انہیں نے مرید نہیں جتنے انہوں نے پیر جڑے بڑے بڑے ولی، انہوں نے او مرید نے پیر بڑھاندے پہنے، پیرہ دی فیکٹری ہے۔ وہ بابا جی سرکار کیا عطا کی تھی؟ عیدگاہ شریف دیکھو، کمکوت شریف دیکھو، نیاریاں شریف دیکھو، موڑا شریف دیکھو، باولی شریف دیکھو، علی پور شریف دیکھو۔ جماعت علی شاہ صاحب نے ذکر کیتا، شیخ سالم صاحب، یہ وہ درگاہ ہے کہ جماعت علی شاہ یہاں ننگے پاؤں چلا کرتا تھا۔ بلکہ اس سے اگلی بات سنو، جماعت علی شاہ میرے بابا جی کے گھوڑا جو لد کیا کرتا تھا، جماعت علی شاہ اس کے نیچے اپنا دامن بچھا دیا کرتا تھا۔ بابا جی گئے اس کسی کے کنارے گئے وضو کرنے کے لیے، جماعت علی شاہ ساتھ ہیں، لوٹا اٹھائی ہوئی آنکھیں مانے بابا جی رفع حاجت کے لیے دور گئے، دوسرے رستے سے واپس مسجد میں آ گئے، نماز پڑھائی، رات ہوئی صبح ہو گئی، فجر پڑھائی، جماعت علی شاہ نہیں ہے مسجد میں۔ جماعت علی شاہ مسجد میں ہو، جماعت علی شاہ کتنے؟ اور حضور شامی توڑے نال کسی تے گئے، او ویکھو او چلا اتھے ہی کھلوتا ہو سی، جتھے بزرگاں کھڑا کر دیتا نا، ساری رات گزر گئی اس کسی دے کنارے تے، جماعت علی شاہ اکھیاں بند کر کے کھڑا رہا۔ اس طرح فیض ملا ہے، نہیں فیض مل جانا بے۔ اور اتھے بھی دائیں بائیں جی لٹیرے کھردے پہنے جی، بالکل اسی اس میں کوئی آیت نہیں، ساڑھا کوئی اپنا ہوئے، اپنا ہوئی ہے جڑا حضور دی شریعت دا پابند ہوئے، وہی اپنا ہوئے جڑا حضور دی ناموس سے پیار دے، خدا دی قسم جان تو زیادہ پیارا ہوئے۔ بس سانو کوئی حاجت نہیں، میں نے کہنے نے ڈبہ رکھو، میں کہا میں ڈبہ رکھ کے کمائی کرنا، خدا دی قسم چندے کے ڈبہ رکھ دے ہی نہ آسی۔ میزارات کمائیاں دا ذریعہ بن گیا نا، میزارات جے لگو گدی نشین اگو بہ جانے، پتہ کو نہیں دین دا پتہ کو نہیں، آ کے انہاں ڈبیاں دے بہ کے تو پیسے کٹے تو اپنا رزق روزی رکھا، نہیں اساں کام کرنے ہی نہیں، جو انہاں دسیا اس سے چلنا، اے پیری یہی فقیری وے۔ اس کا یہ گمراہ لوگوں کو بچو، اللہ پاک سنو حضور دی ناموس کی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرماوے، سرکار دی ختم نبوت دا تحفظ کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ تے تہاڈی حاضری بڑے دور تو تسی آئے، تھکے ہوئے آئے، ان پھر قافلے جاسن کئی ساتھی فون کر دے پہ نہیں پہنچ سکے، انہوں نے حاضری لگ گئی، جنہیں نیت کر لی نا چودہ شریف، انہوں نے حاضری لگ گئی ہے، تہاڈی حاضریاں لگ چکی ہیں، جڑے نہیں انہوں نے بھی لگ چکی ہیں۔ تے گلاں تے بڑیاں تے بہت، لیکن وقت اساں نماز بھی اپنے ٹائم تو بھی ادا کرنی میں، تے اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے۔ اے سارے چہرے بڑے خوبصورت ہیں، نام لیاواں تے بڑی وڈی لسٹ ہے۔ دیکھو میکی شریف تو حضرت میری دعوت ہے، صاحبزادہ صاحب تشریف لے کے آئے، احسن شاہ صاحب، رضا مصطفیٰ تے ان تعریفاں دے محتاج نہیں، سارے ساتھی، شہید سیالی صاحب آئے، مفتی صاحب آئے، اللہ سب نو سلامت رکھے، ابوذر صاحب آئے، مفتی شوکت صاحب، سارے اللہ پاک نے عزتاں عطا فرمائے، سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک تواڈے حال تے مہربانی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جنہ ذات
دسیا ہے کہ اسی چودہ شریف جا کے اپنے سلسلہ نقشبندیہ داخل ہونا ہے 5 منٹ کا ٹائم ہے 7 منٹ جو اگے آ کے وہ پھر سلسلہ طریقت نقشبندیہ انہاں داخل ہونا ہے تو اس تو بعد فوری اذان اس بعد سے نماز ہو جاسی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ساڑی توبہ ہر گناہ تو توبہ ساڑی توبہ نو قبول فرما یا رب العالمین ساڑی توبہ نو قبول فرما تیرے حکم دے مطابق پکڑا وسیلہ مرشد کامل سانو سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ چودہ شریف قبول فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت سارے دوست تشریف رکھو اذان ہوئے گی اس کے بعد سنتا ادا کی دیے جائیں گے اس کے بعد پیر صاحب جماعت کرائیں گے